اللہ کی قسم، ٹھیک ہے ایمن شپ ایک بڑی عزت کی بات ہے، میں پہلے بھی منسٹر لیول کی زندگی گزار رہا ہوں، ایسی بات نہیں، صرف پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوں، باقی ساری مراد میرے پاس اتنی ہی ہے۔ مجھے ابھی یہاں سے کراچی کے کسی افیسر کو فون کرواؤ، میں کر لوں گا۔ واہ بھائی واہ، گلگت بلتستان کے کسی مولانا افیسر تیری کو بہادری کو، مولانا تیری جرأت کو، سلام ہے۔ میرے لیے مسئلہ نہیں، لیکن میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، شور کوٹ اور احمد پور سیال کی عوام، ان کے پاس اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بے شک یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب ان کے پاس ایک ہی طریقے کہ فرقہ واریت کا سہارا لے کر تمہارے ووٹ کی طاقت سے پھر اقتدار میں آئے، پھر پرچے ہو، پھر کرپشن ہو، پھر پٹواری مافیا ہو، پھر لوگوں پہ ظلم ہو، پھر قبضے ہو، پھر لوگوں کے رقبے چھین لیے جائے۔ آپ کا ووٹ ہوگا، ظلم کے لیے استعمال ہوگا، ووٹ آپ کا ہوگا، غریبوں سے زیادتی ہوگی، ووٹ آپ کا ہوگا، غربت عام ہوگی، ووٹ آپ کا ہوگا، پھر پسماندگی ہوگی، ووٹ آپ کا ہوگا، سڑکیں ٹوٹی رہیں گی، ووٹ آپ کا ہوگا، مستقبل تباہ کر دیں گے۔ یہ ترقی کے دشمن ہے، ہماری نسلوں کے دشمن ہے، ہمارے مستقبل کے دشمن ہے۔ خدا را بھیڑ کی کھال میں چھپے ہوئے ان بھیڑیوں سے بچ جاؤ، وگرنہ میرے سوائے ان کے خلاف آئندہ کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ مولانا سبویا زندہ باد۔ مولانا سبویا بتاؤ، میرے پاس روزانہ 250 سے 300 بندہ آتا ہے اپوزیشن دور میں بھی، بے شک اور اس میں سے کسی ایک بندے کو میں نے پوچھا ہو کہ تو شیعہ ہے یا سنی ہے، تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، یا تو میری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، تو نون لیگ میں ہے یا پی ٹی آئی میں ہے۔ اگر میں نے پوچھا ہے تو میں عوام کا مجرم ہوں، اور اگر میں نے نہیں پوچھا بلا تفریق کام ان کا سنے اور میرے بس میں میری اوقات میں ہے اور میں نے فون کر دیا ہے، تو پھر میں آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار ہوں، جہاں آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، جہاں آپ پہ کوئی رکاوٹ نہیں، جہاں پہ درمیان میں کسی واسطے کا بیریئر نہیں لگا ہوا، جہاں پہ آپ براہ راست مجھ سے بات کر سکتے ہیں، پھر میں آپ کے ووٹ کا حقدار ہوں۔ اور اگر میں نے اس وقت تفریق کی ہے اور آپ سے کہا ہے کہ چلو پیچھے ہٹ جاؤ، تم میرے مسلک کے نہیں ہو، چلو پیچھے ہٹ جاؤ، تم میرے گروپ کے نہیں ہو، چلو پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری کاسٹ اور ہے، قوم اور ہے، اگر میں نے کہا ہے تو پھر مجھے سیاست کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ فیصلہ ضمیر دا، فیصلہ ضمیر دا، ان سے بچ جاؤ۔ یاد رکھنا، جو 50 سال میں کچھ نہیں کر سکے آئندہ بھی وہ کچھ نہیں کریں گے۔ بے شک ایک ہم ہیں، ہم نے اگر ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے تو ہماری حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے آپ ہمیں دلاسا دیں، ہمیں حوصلے بڑھائیں، ہمیں تسلیاں دیں۔ اگر ہم نے یہ پینل بنایا تو یہ عوام کی خدمت کے لیے بنایا ہے، تمہاری امن اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں پر امن ہو، استحکام ہو، سکون ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں باعزت چار دیواری میں پڑھیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے غریب کو مزدوری ملے، ہم چاہتے ہیں سڑکیں مرمت کی جائے، ہم چاہتے ہیں بجلی گھر گھر پہنچے، ہم چاہتے ہیں گیس ہمارے ہاں بھی آئے، ہم چاہتے ہیں وہ تمام سہولیات جو لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، سرگودا، ملتان کو میسر ہے، وہی سہولت احمد پور کو بھی ہو، شور کوٹ کو بھی ہو، تاکہ احمد پور کا رہائشی ملتان نہ جائے، شور کوٹ کا رہائشی فیصل آباد نہ جائے۔ یہ رہائشی احمد پور کے ہیں تو احمد پور پہ رہنے میں فخر محسوس کرے، اور ہم روشنی کے علمبردار ہیں، ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہم امن کا پیام لے کر آئے ہیں، ہم تمہاری ترقی کے ضامن بن کر آئے ہیں، ہم تمہارے مستقبل کے وکیل بن کر آئے ہیں، ہم تمہاری نسلوں کے محافظ بن کر آئے ہیں۔ ہم حکومت میں ہو پھر تمہارا حق ضائع ہو، تمہارے مذہب پہ آ جائے، تمہارے نظریے پہ آ جائے، تمہاری سوچ پہ آ جائے، تو پھر میرا
میرا نام لے کر میری ذات کو تنقید کا نشانہ بنانے کا حق حاصل ہے. اور اگر میری وجہ سے مزدور کو عزت ملی ہے, میری وجہ سے مظلوم کو عزت ملی ہے, میری وجہ سے محکوم کو عزت ملی ہے, میری وجہ سے غریب کو عزت ملی ہے, تو پھر تکلیف ہے جس جگیردار کو میں اس کی تکلیف بڑھاتا رہوں گا. اسمبلی جاؤں یا نہ جاؤں تو آسمان والے کا فیصلے, لیکن جگیرداروں تم ظلم کرنا, میں تمہیں روک کر دکھاؤں. کیا بات ہے, زندہ باد. مولانا سے معاویہ سے میرے کسی ووٹر سے زیادتی کر کے دکھاؤ, یہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے, زندہ باد. پاکستان ہم سب کے, اور اس میں سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنانے والے جب تک ہم زندہ ہیں ہم تم سے ٹکراتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا. میں غریبوں اور مزدوروں اور مظلوموں اور کسانوں اور تاجروں کے حقوق کا علم بردار ہوں, اور انشاءاللہ آواز بھی بلند کرتا رہوں گا, اور ہر موقع پر آپ کے سامنے ہر اول دستے کا کردار ادا کر کے میدان عمل میں موجود رہوں گا. غریبوں اچھے. کا پینل کو ووٹ دیں, انشاءاللہ انتخابی نشان شیر پہ مہر لگائیں, انشاءاللہ. ترقی کو ووٹ دیں, خوشحالی کو ووٹ دیں. انشاءاللہ. صرف 5-6 دن فرقہ واریت کی اینک آنکھوں سے اتار دیں. انشاءاللہ 8 فروری کے دن تک یہ فرقہ واریت کی اینک اتار دے, اور میں ان شریفوں کے منہ پہ لگا ہوا ماسک نہ اتار کے دکھاؤں. کیا بات ہے, یہ جو شرافت کا ماسک لگا کے بیٹھے ہیں, مزدوروں کا میں نے یہ جو شرافت کا ماسک لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم شرافت کی سیاست کے علم بردار ہیں, تم صرف چند دن اپنی یہ اینک تعصب کی اور یہ فرقہ واریت کی اینک اتار کے ہمیں محبت کی نظر سے دیکھو. 9 فروری سے انشاءاللہ وہ دور شروع ہوگا, آپ کے سر پہ خوشیوں کے تاج ہوں گے اور ان کے ماسک چہرے سے اتر جائیں گے. امیر عباس خان. اپنا شیوا ہے جلاتے ہیں اندھیروں میں چراغ, ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے. واہ واہ واہ. ترقی کو راستہ دو, خوشحالی کو راستہ دو, اپنے مستقبل کو راستہ دو. انشاءاللہ میرے رب کے فضل و کرم سے اور آپ کے تعاون سے یہ ساری سازشیں دم توڑ جائیں گی, اور ہمارے دروازے ہر طبقے کے لیے انشاءاللہ کھلے رہیں گے. کوئی امیر عباس کے پاس آئے یا آصف معاویہ کے پاس, انشاءاللہ بلا تفریق ہمارا دروازہ خدمت کے لیے کھلا رہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز.